پوچھتے ہو اس کی کہیں کہ وہ کیا تھا، کیا پوچھتے ہو اس کی کہیں کیا کہ وہ کیا تھا، وہ رشک ہنر اہل طبابت کی انا تھا۔ میں اس وقت آج جو مہینہ ہے وہ جنوری کا مہینہ ہے، میں پہلے یہ کہہ چکی تھی کہ آج کا دن ہے، تو 9 جنوری دن ہے شہید حکیم محمد سعید کا ولادت کا دن۔ یہ پورا مہینہ ہے جس میں یہ تقریبات رکھی جاتی ہے اور ہر سال رکھی جاتی ہے۔ تو میں اب آگے بلا رہی ہوں ہمارے مہمان اسپیکر، جن کی شخصیت یقیناً بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں اور استاد ہیں، تحقیقی مقالے انہوں نے لکھے ہیں، اسلامو فوبیا پہ انہوں نے کام کیا ہے، بہت زیادہ انہوں نے تمغے لیے ہیں۔ میں دعوت دوں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈین آف سوشل سائنسز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر ظفر اقبال۔ تالیوں میں کتنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، سعدیہ راشد صاحبہ، ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، تمام ہمارے معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکل ہے میرا خیال ہے ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمہ جہت ہوں، بلکہ میں شاید کہوں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہو، ان کے حوالے سے بات کرنا، اور خاص طور پر ان دوستوں اور احباب کے سامنے بات کرا، دوز ہو ہیو اسپینڈ ٹائم ود ہم، ان سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، ان کے سامنے ان کے متعلق بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دن سے میرا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اوڑھنا بچھوڑنا، وہ حکیم سعید صاحب کی کوئی ریڈنگز، ان کی کوئی کتابیں پڑھنا، ان کے حوالے سے جو کالم آئے ہیں، ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے، so that I should be able to talk about him۔ تو مجھے یہاں آتے ہوئے بڑا خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ ایسی شخصیت کے متعلق جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، جن کی شخصیت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف حکیم لگا دینے سے ان کے نام کا پوری طریقے سے یا ان کے کارناموں کا پوری طریقے سے احاطہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو نام ان کے ساتھ حکیم لگا کے ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو شاید ڈارمنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سوشل ریفارمسٹ بھی تھے، وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ویژن رکھنے والے پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور ایک بہت بڑے ہمدرد بھی تھے۔ ان کی یہ شخصیات کا جو یہ پہلو ہیں، وہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری جو پاپولیشن ہے، ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ ان کی شخصیات کے ان پہلوؤں پہ انفارچونیٹلی کو زیادہ نہیں جانتے، سیوی نہیں ہے اس پہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے ان پہلوؤں پہ بھی تھوڑی سی بات کی جائے اور ان کو بھی تھوڑا سا اجاگر کیا جائے۔ اٹ سیلف ان کا یہ ہمدرد رکھنا، ادارے کا نام ہمدرد رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رکھتے تھے، یا ان کی اپنے عوام کے متعلق، اپنے لوگوں کے متعلق، اپنے پاکستانیوں کے متعلق ان کی سوچ کیا تھی۔ حکیم صاحب جب پاکستان میں آ رہے تھے 1948 میں، تو میں پڑھ رہا تھا ان کے متعلق کہ جب ابوالکلام آزاد نے انہیں کہا کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں، تو انہوں نے اس کو بڑا کیٹیگوریکلی انکار کیا اس چیز کو، کہ نہیں، اب پاکستان بن چکا ہے اور اب پاکستان ہی میری وطن ہے اور مجھے اس کی طرف جانا ہوگا۔ اور جب وہ جس حالت میں یہاں پہ پاکستان میں کراچی میں لینڈ کرتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر، میرے خیال کے مطابق ان سب چیزوں پہ کوئی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آج کے دن میں بن کے پیش ہونی چاہیے تھی، تاکہ ہماری یوتھ جہاں پہ بیٹھی ہوئے دے شوڈ بی ایبل ٹو نو کہ کن فیزز سے گزر کے انہوں نے یہ ادارہ کھڑا کیا جس کو مدینۃ الحکمت کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی، اس لوگوں کی، علم کی، سوسائٹی کی خدمت کی۔ میں ان کی خدمت کے چند ایک پہلوؤں پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میں شاید ایز اے سوشل سائنس اسٹوڈنٹ ان کے جو انہوں نے کام کی ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایک میٹافرس سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ ان کا ویژن اباؤٹ دس کنٹری، میرے خیال کے مطابق میں ان کو جتنا پڑھتا جا رہا تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید
he is in process of developing some kind of vision for the society of Pakistan. مجھے تو یہ مسلسل ان کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ he is feeling that we are confused. تو اس کنفیوزڈ کو ان کو کسی ایک ویژن پہ لے آنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے he was not in fact thinking about these all sort of things by himself, but rather تمام دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے وہ یہ کام کرنے کی بات کر رہے تھے. دانشوران ہمدرد جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان کی کونسل بنانا, اس کے حوالے سے مختلف علاقوں میں جا کے ان کے ساتھ میٹنگز کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پہلو تھا جس پہ وہ یہی دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم کیا ہیں, ہمیں کہاں جانا ہے, بینگ اے نیشن ہمارا کیا ویژن ہے, بینگ اے نیشن ہمیں اگلے سالوں میں کہاں پہ پہنچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات پہ اچھی خاصی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویئر ڈڈ ہی ریچ ورچولی. اس پروسیس میں جو کہ پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف ویژن آف اے کنٹری لائک پاکستان, وہ کیا بن رہا تھا, وہ کہاں پہ پہنچے تھے, اور کیا کنکلوژن وہ فائنلی ڈرا کر رہے تھے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یادداشت کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے اور بات چیت میں انوالو رہے تھے, ان کے ساتھ مل کے ذرا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ what exactly vision he wanted to actually reach at. کیونکہ he was very clear about that کہ ہم ایک طرح سے ہمارے ہاں جو اس وقت سیاست ہے اور جس قسم کی ایلیٹ ہمارے ریسورسز پہ موجود ہے, ان کے متعلق ان کا بہت کلیئر ویژن تھا. بڑے کلیئرلی وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم کے اندر جو پرابلم ہے وہ کن طبقات کی وجہ سے پرابلم ہے, اور ان کو بڑے کلیئرلی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جب انسان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو یقیناً ویژن ہوگا, تبھی آپ اس قسم کے پرابلمس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ذرا ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وٹ ویژن ہی الٹیمیٹلی ڈیولپڈ اباؤٹ پاکستان, اس کو ہم کسی شیپ میں لے آ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خدمات کی ایک بہت بڑا سراہنے کا کام ہوگا. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ ایجوکیشنل ریفارمز اور ایجوکیشن. He did not talk about only education, rather he practically in fact implemented, introduced a system جہاں پہ بچوں کو کیسے آپ نے لے کے جانا ہے, جہاں پہ تعلیم اس کس قسم کی ہو, تربیت کا کیا پہلو ہمارے پاس ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل پورے ملک کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک فارم کے اندر دے دی. تیسری چیز جو میں ان کے حوالے سے اگر اس مختصر سے وقت میں اگر کہہ سکوں جو مجھے نظر آئی ان کے اندر, وہ تھی انکلوسیوٹی, انکلوسیونیس. سب کو ساتھ ملا کے چلو, لوگوں کے ساتھ ملو, مختلف شعبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ملو, مختلف یعنی آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں, مجھے آپ سندھی کہیں, یہ الفاظ ہیں ان کے, مجھے آپ سندھی کہیں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, مجھے اردو اسپیکنگ, یعنی جس علاقے کے اندر بھی تھے وہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر گھل مل جا کے اور ان کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اس قسم کے انسان نہیں تھے جو صرف اور صرف اپنے ساتھ کو ایک لیبل لگا کے ساتھ چلنے والے ہوں, بلکہ وہ سب کو اپنے ساتھ چلنے والا بنانے کے لیے تمام جگہوں پہ لے جا کے, مختصر یا بڑے لیول پہ جا کے, ہر وقت انہوں نے اس حوالے سے کوشش کی کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھے لے کے آ سکتے ہیں. تو ان کا ایک بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں جو کام تھا وہ یہ تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلو. ایک اور فورتھ جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ان کی زندگی میں, ڈائلاگس. تمام امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈائلاگس کریں, چاہے وہ سیاست ہے, اکانومی ہے, ایجوکیشنل ریفارمز ہے, ان سب پہ ڈائلاگ. اور ڈائلاگ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین آپ کے پاس یہی نظر آتی ہے کہ دانشوروں کو اکٹھا کریں, مسائل کو ڈسکس کریں اور ان مسائل کے کوئی نہ کوئی سولوشنز سامنے لے کے آئیں. جو آخری بات میں ان کے حوالے سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ ہے ٹالرنس اینڈ اینٹی ایکسٹریمسٹ تھاٹس. ہمیشہ وہ اسی چیز کی بات کرتے تھے, اور انفارچونیٹلی اپنی اسی بات کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان پہ انٹرالنٹ اور ایکسٹریمسٹ لوگوں نے اس قسم کا اٹیک کیا انفارچونیٹلی. تو میں سمجھتا ہوں
کہ ان کی جو ایکسٹریمزم کے خلاف جو سوچ تھی اس سوچ کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس سوچ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹالرنس کا جو ان کا سبق ہے, ٹالرنس کے ان کی جو باتیں ہیں, میرے خیال کے مطابق وہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم حکیم سعید صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک انسٹیٹیوشن کی ایکچولی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایکچولی ایک ادارے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ادارے کے اندر جو اس کی مختلف لیول کی شخصی پہلو ہیں, میرے خیال کے مطابق ہمیں سب پہ ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند ایک ایسپیکٹس ان کی زندگی کی تھے جو مجھے بہت, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, کم سٹڈی میں ملے. لیکن اگر ہم اس پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کی پرسنالٹی, ان کے تھاٹس اور ان کے جو ویریس, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ورائٹیز ان کی اپروچز کے اندر تھی, ان کو ہم اگر پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں اور اس پہ ریسرچ کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم کو تھوڑا سا جسٹس ایک بہت بڑی اہم شخصیت کے ساتھ اور ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ شاید کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.